کہانی صرف کہانی نہیں، یہ انسان کے اندر چھپی کمزوری، خوف اور گناہ کی آواز ہے۔ اندھیروں میں پلنے والی ایک سچائی، سیاہ سایہ، جہاں انسان خود اپنے لیے سب سے بڑا عذاب بن جاتا ہے۔ اب میری قبر سے نکل جاؤ اور سنو جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے، اس کا کسی دوسرے سے ذکر نہ کرنا۔ جاؤ، نکل جاؤ، میری قبر سے نکل جاؤ۔ اس کے فوراً بعد گہرے انسانی سانسوں کی آواز بند ہو گئی اور کھوپڑی کا ہیولہ بھی تاریکی میں تحلیل ہو گیا۔ قبر کے اندر اور باہر ایک بار پھر وہی موت کا سناٹا چھا گیا۔ میں نے اپنے اکھڑے اکھڑے ٹھنڈے جسم کو حرکت دی اور رینگتا ہوا قبر کے شگاف سے باہر نکل آیا۔ مجھے ایسی خوشی ہو رہی تھی جیسے میں نے اپنی پیاری بہن کی بیماری کا علاج تلاش کر لیا ہے اور اب اسے اس بیماری سے نجات مل جائے گی۔ آسمان پر اسی طرح گہرا اندھیرا تھا، چاروں طرف قبرستان پر تاریکی کا راج تھا۔ میں ٹوٹی پھوٹی قبروں کے بکھرے ہوئے پتھروں کے درمیان پھونک پھونک کر قدم رکھ کر چلتے ہوئے پرانے قلعے کی دیوار کے پاس آ گیا۔ میرے دل کی کیفیت اس آدم ایسی تھی جو کسی سخت آزمائش میں سے گزرنے میں کامیاب ہو گیا ہو، یا پھر جیسے کسی کی لاٹری نکل آئی ہو۔ مجھے اب قبرستان اور پرانے قلعے کے عصبی کھنڈروں سے کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں قلعے کے بڑے دروازے کی ڈھلان اترنے کے بعد چھوٹی سی پہاڑی سڑک پر آ گیا اور تیز تیز اپنے ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ ہوٹل کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دستک دی، خالد جاگ رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر مجھے دیکھا تو بے اختیار بولا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ شخص زندہ سلامت واپس آ گیا۔ جلدی سے بتاؤ کیا ہوا، تم 2 گھنٹے بعد ہی واپس آ گئے ہو۔ ہوٹل میں آ کر مجھے پتہ چلا کہ میں 2 گھنٹے سے قبر میں لیٹا رہا تھا، حالانکہ قبر کے اندر مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں نے ساری رات گزار دی ہو۔ قبر کے اندر وقت شاید بے حد سست رفتار ہو گیا تھا۔ چھتری والی قبر کے مردے نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں یہ راز کسی کو نہ بتاؤں کہ اس نے مجھے کیا کہا ہے۔ میں نے خالد سے کہا، دوست بات اصل میں یہ ہے کہ تم سے کچھ نہیں چھپا سکتا۔ میں قبر میں ڈر گیا تھا اور بھاگ آیا ہوں۔ خالد بولا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ان تہمات سے باز آؤ۔ خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ بچ کر آ گئے ہو۔ ہوا کیا تھا؟ میں نے یوں ہی اسے ایک جھوٹی کہانی بنا کر سنا دی اور کہا، قبر میں ایک چڑیل آ گئی تھی، اس نے میرا گلا دبانا چاہا، میں چیخ مار کر قبر سے نکل آیا۔ میری توبہ، اب میں کبھی اس قسم کے واہیات خیال دل میں نہیں لاؤں گا اور اپنی بہن کا علاج کسی بہتر سے بہتر ڈاکٹر سے کرواؤں گا۔ خالد بڑا خوش ہوا کہ میں سیدھی راہ پر آ گیا ہوں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میں ایک راہ پر چل نکلا ہوں جو سیدھی پتال کے دوزخ میں جاتی ہے۔ خالد کہنے لگا، ہمارے ایک قریبی رشتہ دار کی فیملی کینیڈا میں آباد ہے۔ میں کوشش کروں گا آسمہ بہن کو کینیڈا بھجوا دوں، وہاں کے ڈاکٹروں کے علاج سے وہ ضرور اچھی ہو جائے گی۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، یہ بڑی اچھی بات کی ہے تم نے، میں خود اسے لے کر کینیڈا چلا جاؤں گا۔ ہم کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ میں نے تھرمس میں سے گرم گرم چائے نکال کر پی جس سے میرے جسم کی سردی دور ہو گئی۔ پھر میں لحاف اوڑھ کر سو گیا۔ چھتری والی قبر کے مردے نے جو کچھ کہا تھا وہ مجھے زبانی یاد ہو گیا تھا۔ مجھے سب سے پہلے لاہور سے کھنڈو شہر جانا تھا، وہاں سے 50 میل دور دریائے نرمدا کے کنارے مدن سینا کے جنگل میں پہنچ کر میشور نام کی پہاڑی تلاش کرنی تھی، جس کے اندر غار میں سمادھی لا کر بیٹھا بکرم نام کے سادھو سے ملنا تھا۔ صبح اٹھ کر میں نے یہ ساری باتیں اپنی ڈائری پر لکھ لیں تاکہ بھول نہ جاؤں۔ لاہور واپس آ گئے۔ لاہور آنے کے بعد میں نے ریلوے اسٹیشن جا کر انکوائری آفس سے کھنڈو شہر کے بارے میں پوچھا کہ یہ شہر انڈیا میں کس جگہ پر ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ شہر لاہور سے بمبئی جاتے ہوئے بھوپال کی جانب راستے میں آتا ہے۔ یہ داستان جو میں آپ کو سنا رہا ہوں پاکستان کے قیام سے 3-4 سال پہلے کی ہے، اور آدمی جس جگہ چاہے بغیر ویزے کے سفر کر سکتا تھا۔ کسی شہر کا ویزا لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ابھی انڈیا پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ گھر والوں سے میں نے یہ کہا کہ مجھے کسی نے بتایا ہے دبئی میں ایک پارسی ڈاکٹر ہے جو آسمہ کی بیماری کا علاج کر سکتا ہے۔ اسی لیے میں پہلے خود جا کر اس ڈاکٹر سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ آسمہ بہن کی بیماری کے بارے میں اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کر سکوں۔ اس کے بعد میں آسمہ کو بھی وہاں بلا لوں گا۔ گھر والوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ والد صاحب اور والدہ صاحبہ نے مجھے بخوشی اجازت دے دی۔ ہم کوئی اتنے دولت مند بھی نہیں تھے، لیکن روپے پیسے کی کبھی کمی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں کالج سے فارغ ہونے کے بعد خود بھی اکبری منڈی میں والد صاحب کے ساتھ تھوڑا بہت کمیشن ایجنسی کا کام کر لیتا تھا۔
कुछ मेरे पैसे बैंक में जमा थे, कुछ पैसे मुझे वालिद साहब ने दे दिए। उन्हें तो यही मालूम था कि मैं दुबई जा रहा हूँ। ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। इस ज़माने में लोग समुद्री जहाज़ों में बसरा, दुबई वगैरह जाया करते। अपने दोस्त खालिद को भी मैंने यही बताया था कि मैं पारसी डॉक्टर से बहन की अलालत की बात करने दुबई जा रहा हूँ। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। मैं एक बार कलकत्ते ज़रूर गया था, दिल्ली भी देखा हुआ था, मगर बम्बई की तरफ अभी तक जाने का इत्फाक नहीं हुआ था। मैंने अपने साथ कोई सामान वगैरह नहीं लिया था। घर वालों को मैंने यही बताया था कि दुबई में मैं अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरूंगा। वो दो फालतू पतलूनें और एक गर्म जैकेट वगैरह छोटे से अटैची केस में रख ली थी। मुझे अपनी झूठी कहानी के मुताबिक कराची से बहरी जहाज़ में सवार होना था। वाला साहब मुझे गाड़ी पर आने लगे तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि आप क्यों तकलीफ़ करते हैं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। इसकी वजह से ज़ाहिर इसकी वजह ज़ाहिर थी कि मुझे कराची वाली गाड़ी में नहीं बल्कि मुंबई जाने वाली गाड़ी में सवार होना था। इस गाड़ी के मुतल्लक मैंने मुकम्मल तफसील एक रोज़ पहले ही स्टेशन पर जाकर मालूम कर ली थी। ये गाड़ी फ्रंटियर मील थी। ये ट्रेन पेशावर से मुंबई तक चला करती थी, इसीलिए इसका नाम फ्रंटियर मेल था। ये लाहौर के स्टेशन पर रात के 8 बजे के करीब पहुंचती थी और कुछ देर रुकने के बाद मुंबई की तरफ रवाना हो जाया करती थी। मैं अकेला ही तांगे में बैठकर स्टेशन पर आ गया। यहाँ बुकिंग ऑफिस से मैंने लाहौर से खंडरा तक का इंटर क्लास का टिकट ले लिया। फ्रंटियर मेल थर्ड क्लास नहीं होती थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और इंटर क्लास के डब्बे होते थे। मैं फ्रंटियर मेल के इंटर क्लास के एक डब्बे में मुसाफरों में छुप कर बैठ गया, इस ख्याल से कि कोई देख ना ले कि मैं कराची जाने वाली गाड़ी की बजाय मुंबई जाने वाली गाड़ी में सवार हुआ था। बहरहाल ट्रेन चल पड़ी। बड़ा लंबा सफ़र था। 2 रातों के सफ़र के बाद ट्रेन सुबह के वक्त खंडोज शहर के रेलवे स्टेशन पर रुकी तो मैं अटैची केस उठाकर प्लेटफार्म पर उतर गया। आजकल तो भारत के दूसरे शहरों की तरह इस शहर की आबादी भी बेपनाह इजाफा हो गया था। मैं जिस ज़माने की दास्तान सुना रहा हूँ, यानी 1945 से 46 में, इस शहर की आबादी ज़्यादा नहीं थी। मुखसिर सा साफ़ सुथरा शहर था। सस्ता ज़माना था। अभी 5 स्टार होटलों का रवाज नहीं पड़ा था। मैंने एक दरमियाने दर्जे के होटल में कमरा ले लिया। नहा धोकर नाश्ता किया। इस इलाके में पंजाब के मुकाबले में सर्दी बहुत ही कम थी और खुशगवार मौसम था। वहाँ से मुंबई का शहर आधे दिन की मुसाफत पर था। मैंने होटल के मैनेजर के आगे अपने आप को हिंदू ज़ाहिर किया था और प्रकाश चंद के नाम से होटल में कमरा लिया था, क्योंकि मुझे मशहूर मंदिर वाले टेले का खोज लगाना था। मैंने होटल के मैनेजर से कहा, महाराज, मैं पहली बार इस इलाके में आया हूँ। दरियाए नर्मदा के किनारे मशहूर नाम के मंदिर की यात्रा करना चाहता हूँ। मुझे मालूम करना है कि मैं इस मंदिर तक कैसे पहुँच सकता हूँ। होटल के मैनेजर ने बताया कि खंडों से 50 मील आगे दरियाए नर्मदा के किनारे मंडमेल मुंडेलकर नाम का एक कस्बा है। होटल के मैनेजर ने बताया कि खंडों से 50 मील आगे दरियाए नर्मदा के किनारे मंडीलकर नाम का एक कस्बा आबाद है। वहाँ से दरिया के पार मदन सीना का जंगल शुरू होता है। इस जंगल में एक पहाड़ी है जिसके ऊपर मैसूर जी का मंदिर है। इसने मुझे ये भी बताया कि मंडेलकर के कस्बे तक कोई रेलगाड़ी नहीं जाती। इसने मुझे ये भी बताया कि मुंडेलकर के कस्बे तक कोई रेलगाड़ी नहीं जाती। लारियां इसी तरफ चलती हैं। एक रात मैंने खंडो के होटल में बसर की और दूसरे रोज़ सुबह सुबह लारी में बैठकर मंडेलकर की तरफ चल पड़ा। छोटा सा कस्बा था, वहाँ लारी से उतर गया, वहाँ से किश्ती में दरिया पार किया। दरिया की दूसरी तरफ घना जंगल शुरू हो जाता था। यही वो जंगल था जिसमें मैसूर जी का मंदिर था। वो यात्रा का मौसम नहीं था, फिर भी मंदिर वाले टीले की तरफ यके और बैलगाड़ियां जाती थीं। मैं भी एक यके पर दूसरी सवारियों के साथ बैठ गया। बड़ा सुनसान और घना जंगल था। दिन के वक्त भी दरख्तों के नीचे अंधेरा सा छाया हुआ था। 2 घंटे तक जंगल में सफ़र करने के बाद वो टीला या पहाड़ी आ गई जिसके ऊपर मैसूर जी का मंदिर था। मंदिर तक जाने के लिए पहाड़ी पर सीढ़ियाँ बनी हुई थीं, मगर मुझे मंदिर नहीं जाना था। मुझे तो विक्रम साधु के गार को तलाश करना था। मैंने पहाड़ी के दामन में गार की तलाश शुरू कर दी। इस किस्म के साधु जो समाधि लगाकर ज्ञान ध्यान करते हैं, आमतौर पर लोगों से छुपकर जंगलों और पहाड़ों में किसी ऐसी जगह पर अपना ठिकाना बनाते हैं जहां वो आसानी से नज़र न आ सकें। लेकिन मैंने गार को तलाश कर लिया। गार का दहाना जंगली झाड़ियों में छुपा हुआ था। मैं झाड़ियों को हटाकर गार में दाखिल हो गया। ये कुदरती गार थी। इसकी छत इतनी ऊंची थी कि आदमी चल सकता था। गार में अंधेरा था। मैं गार की दीवार को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा।
کچھ دور چلنے کے بعد فضا میں سندور اور لبان کی ہلکی ہلکی بو آنے لگی۔ اس قسم کی بو لاہور کے ایک مندر میں سے آیا کرتی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ بکرم سادھو غار میں موجود ہے۔ مزید آگے جا کر غار میں سامنے کی جانب سے ہلکی ہلکی روشنی آتی دکھائی دی۔ میں ذرا آگے گیا تو دیکھا کہ یہاں غار ایک طرف کو مڑ جاتا ہے۔ میں نے ذرا آگے کر کے دیکھا کہ غار کے درمیان ایک سفید بالوں والا بوڑھا ضعیف سادھو آلتی پالتی مارے بیٹھا ہے۔ اس کے آگے 3-4 دیگے روشن ہیں۔ اس کے سر کے اوپر سفید بالوں کا جوڑا بندھا ہوا ہے۔ میں آہستہ آہستہ چل کر سادھو کے قریب ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ سادھو واقعی بہت ہی بوڑھا تھا۔ لمبی داڑھی سفید تھی، سر کے بال بھی برف کی طرح سفید تھے، آنکھ کے اوپر بھویں بھی سفید ہو گئی تھی، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ کمر سے لے کر کندھے تک گہرے رنگ کا کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ سادھو کی آنکھیں بند تھی، لیکن شاید اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر سادھو نے کمزور سی آواز میں پوچھا، کون ہو؟ کس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا، مہاراج، مجھے چھتری والی قبر کے مردے نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ سادھو بکرم بابا سے جا کر ملو۔ یہ سن کر سادھو خاموش ہو گیا۔ 1-1.5 منٹ تک خاموش رہا، پھر اس نے آنکھیں کھولے بغیر کہا، میں سمجھ گیا ہوں تم کس لیے آئے ہو، مگر تمہاری بہن کا علاج میرے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ تمہاری بہن پر جس اسیب کا سایہ ہے، اس کا توڑ ماتا دیو داسی کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تم ماتا دیو داسی کو جا کر ملو اور اس سے کہو کہ تمہیں بکرم رشی مہاراج نے بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا، مہاراج، یہ ماتا دیو داسی مجھے کہاں ملے گی؟ سادھو بکرم کہنے لگا، اسی جنگل میں مدن سینا کے پچھمی کنارے پر ایک ندی بہتی ہے۔ ندی کے کنارے رام تیرتھ کا مندر ہے۔ ماتا دیو داسی اسی مندر میں رہتی ہے۔ میں مزید کچھ پوچھنے لگا تو بوڑھا سادھو بولا، کچھ اور پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ماتا دیو داسی کے پاس ہی تمہارے دکھوں کا علاج ہے۔ میں اٹھ کر واپس چل پڑا۔ مجھے اسی جنگل کے پچھم کی طرف جانا تھا۔ میں وہاں آ کر بیٹھ گیا جہاں سے سیڑھیاں اوپر مندر کی طرف جاتی تھیں۔ وہاں سے ایک پجاری کا گزر ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پچھم کی طرف جو رام تیرتھ کا مندر ہے، اس کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ پجاری نے مجھے راستہ بتا دیا، پھر کہنے لگا، یہ جنگل بڑا خطرناک ہے، اکیلے مت جانا، اکیلے جاؤ گے تو کسی شیر چیتے کا نوالا بن جاؤ گے۔ پھر میں وہاں تک کیسے جاؤں مہاراج؟ میں یاتری ہوں اور رام تیرتھ مندر کی یاترا کرنے آیا ہوں۔ پجاری بولا، تم ایسا کرو، یہاں سے پیچھے 1 فرلانگ کے فاصلے پر جا کر بائیں طرف مڑ جانا۔ ذرا آگے جاؤ گے تو تمہیں جنگلی لوگوں کے جھونپڑے ملیں گے۔ یہ جنگلی لوگ پیسے لے کر تمہارے لیے کسی نہ کسی سواری کا بندوبست کر دیں گے۔ مزید پیسے دو گے تو تمہاری حفاظت کے لیے ایک برچھی والا آدمی بھی تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ میں نے پجاری کا شکریہ ادا کیا اور پیچھے کی طرف چلنے لگا۔ جو راستہ مجھے پجاری نے بتایا تھا، اس پر چلتے ہوئے میں جنگلی لوگوں کے جھونپڑے کے پاس پہنچ گیا۔ جنگلی لوگ مجھے دیکھ کر میرے گرد جمع ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے اور بدن پر سوائے ایک لنگوٹی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے انہیں بڑی مشکل سے سمجھایا کہ مجھے رام تیرتھ مندر جانا ہے، کوئی سواری چاہیے۔ وہ چپ کھڑے میرا منہ تکنے لگے۔ میں نے جیکٹ کی جیب سے 10-10 روپے کے 7-8 نوٹ نکال کر انہیں دیے تو وہ خوش ہو گئے۔ فوراً ایک آدمی جھونپڑی کے پیچھے گیا اور ایک بیل لے آیا۔